رام اور محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ ایک عظیم صحابیہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے جن کا نام ہے حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ نام تو نہیں ہے، کنیت ہے۔ ان کا اصل نام تھا نصیبہ بنت کعب۔ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی کنیت جو تھی وہ ام عمارہ تھی، اور ان کا لقب جو تھا وہ خاتون احد۔ تو لقب ہی سے جو ہے سمجھ میں بات آتی ہے کہ جنگ احد میں یہ عظیم کارنامہ انجام دیے ہوں گے۔ ان کا خاندانی بیک گراؤنڈ جو ہے یہ انصار صحابیہ تھی، اور انصار میں سے بھی جو تھی انصاریاں تھیں، اس میں سے قبیلہ خزرج سے ان کا تعلق تھا۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ مدینے میں دو جو ہے قبیلے تھے انصار کے، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج۔ اب قبیلہ خزرج کی جو شاخ تھی بنو نجار، ان سے ان کا تعلق تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننھیال تھا۔ ننھیال کس طرح تھا کہ پردادی وہاں کی تھی جن کا نام سلمہ تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ہے آمنہ، ان کا جو ہے میکے جو تھا وہ تو مکے میں تھا۔ تو اس لحاظ سے ننھیال جو بولتے ہیں تو یہ پردادی کے حساب سے بولتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو تھے عبداللہ، ان کے والد عبد المطلب، ان کے والد ہاشم، تو ان کا نکاح ہوا تھا بنو نجار کی ایک لڑکی سے، خاتون سے، جن کا نام سلمہ تھا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی ہوتی ہیں، تو اس لحاظ سے اس کو ننھیال بولا جاتا ہے۔ تو یہ بنو نجار ہی کی یہ ہے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھیالی خاندان سے تھی، اور یہ شروع دن میں ہی جو ہے ایمان لے آئیں، اس لحاظ سے کہ جیسے ہی یثرب میں ایمان کا انٹروڈکشن ہوا فوراً لپک کر کے ایمان قبول کی۔ تو اسی وجہ سے ان کو سابقون الاولون صحابیہ میں سے کہا جاتا ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ شروع ہی میں ایمان لائے؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دعوت و تبلیغ کے لیے مکے سے مدینہ بھیجے گئے تھے، تو ان کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں یہ ایمان لائے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نیکسٹ ایئر جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع سے واپس گئے ہیں یثرب سے مکہ، تو 75 افراد جو ہے بیعت عقبہ ثانیہ میں آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مطالبہ لے کر کے کہ آپ ہمارے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیے۔ چلیے، تو اس میں جو ہے تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ 73 مرد حضرات تھے، 73، اور 2 جو تھے وہ خاتون تھی۔ تو 2 خاتون کون کون سی تھی؟ ایک تو تھی ام منیع اسماء بنت عمرو، دوسری کون تھیں؟ تو دوسری یہی تھی حضرت ام عمارہ یعنی نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ جو ہیں اس سے پتہ چل گیا کہ یہ سابقون الاولون میں سے ہیں، اور بیعت عقبہ ثانیہ میں شامل ہونے کا شرف ان کو حاصل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی درخواست کرنے کا بھی شرف حاصل ہے۔ ان کی جو شادی ہوئی تھی پہلے زید بن عاصم سے ہوئی تھی۔ یہ ان کے چچیرے بھائی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے 2 لڑکے دیے، ایک کا نام تھا حبیب اور ایک کا نام تھا عبداللہ۔ پھر ان کے بعد دوسری شادی ہوئی ان سے، ان کا انتقال ہو گیا، تو عروبہ عمرو، ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے 2-4 اولادیں دی۔ تمیم نام آتا ہے، خولہ نام آتا ہے۔ ان کا کارنامہ جو آیا ہے یہ بہت بہادر خاتون تھی۔ جنگ احد میں ہم جانتے ہیں کہ 3 ہجری شوال میں یہ جنگ ہوئی ہے، اور اس میں کفار کی طرف سے 3000 کا لشکر ابو سفیان لے کر کے آئے تھے جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے۔ اب مسلمان 1000 نکلے تھے، لیکن بعد میں جو ہے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین 300 منافقین کو لے کر کے میدان جنگ کے باہر سے لوٹ گیا تھا۔ تو اب صحابہ کرام جو ہے 7 ہی سو بچ گئے تھے، 7 چوکا 8 یعنی 4 گنا وہ لوگ زیادہ تھے۔
لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے سے مینج کیے. اور آپ جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں ادھر سے بھی جو ہے خاندانی خواتین وغیرہ آئی تھی، ادھر سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے گئے تھے. تو جنگ کی شروعات میں جو ہے یہ خاتون وغیرہ کیا کرتی تھیں، مشکیزہ وغیرہ میں پانی لا کر کے قیدیوں زخمیوں کو پانی پلایا کرتی تھی. لیکن اتفاقی یہ غلطی ہو گئی کہ جو درہ پر جو ہے پہاڑی درہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز کو اپائنٹ کیے تھے، تو اس میں سے 35 لوگوں نے جو ہے جیت کی خوشی میں چھوڑ دیے، تو وہ جیتی ہوئی بازی ہار میں تبدیل ہو گئی. تو اس میں جو پورا پانسا پلٹ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع سے تو تنہا رہ گئے، صرف 10-12 لوگ جو تھے اس میں تھے. تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نازک حالت میں بھی ڈیفنس کے لیے وہاں پہ موجود تھی، اور ایک دم مشکیزہ پھینک کر کے تلوار ہاتھ میں لے لی، اور جو بھی آتا تھا ان سے مقابلہ کرتی تھی. یہاں تک کہ ایک مرتبہ تو ایک جو ہے کافر جو ان کے بیٹے عبداللہ کو جو ہے زخمی کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ ام عمارہ تمہارا بیٹا دیکھو زخمی ہو گیا. تو وہ ایک دم جو ہے غصے کے حالت میں پلٹ کر کے آئی ہے، اور پھر دوبارہ جب وہی کافر جو ہے اٹیک کرنے کے لیے آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا کہ یہی ہے جس نے تمہارے بیٹے کو جو زخمی کیا تھا. اس پر ایسا وار کیے کہ 2 ٹکڑے کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ام عمارہ تم نے خوب بدلہ لیا اپنے بیٹے کا. اور ایک مرتبہ تو جو ہے وہ جو بہت بڑا بدبخت تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا تھا تلوار سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پہنے ہوئے تھے جس کی وجہ سے بچ گئے، لیکن خود جو ہے رخسار میں وہ دھنس گیا اور جس کی وجہ سے خون کا فوارہ نکلا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے تھے. تو اس کا نام کیا تھا؟ ابن قمیہ. وہ بہت ہی بڑا جو ہے شہسوار تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفنس میں اس سے جا کے بھڑ گئی اور 2 ہاتھ کر دی، اور اس کی وجہ سے ان کا جو ہاتھ جو ہے ایک شل ہو گیا تھا. 12 زخم آئے تھے ان کو جو ہے جنگ احد میں. اور جب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ اس سے کیے ہیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک موقع سے کہا کہ من یطیق ما تطیقن یا عمارہ، تمہارے اتنے کس کے پاس طاقت ہے عمارہ جتنی تم کو طاقت ہے. اور جب جنگ ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیے اسپیشل طریقے سے کہ ام عمارہ کا کیا ہوا. لوگوں نے بتایا کہ وہ ہیں زندہ لیکن زخمی حالت میں ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو جدھر دیکھتا تھا دایاں بایاں تو ام عمارہ ہی نظر آتی تھی. تو اس وجہ سے لوگ پھر ان کو خاتون احد کہنا شروع کر دیا کہ یہ سمجھے کہ احد کا مین آف دا میچ جو ہے وہ انہی کے ہاتھ میں. اور اس کے بعد جو ہے پھر جنگ خیبر میں، پھر جو ہے بیعت رضوان میں، سب میں شامل ہوئی. اس کے بعد پھر ایک اور کارنامہ ان کا سامنے آتا ہے جنگ یمامہ میں. جنگ یمامہ جو ہے آپ جانتے ہیں کس کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری میں جو ہے دنیا سے گئے ہیں، اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں. تو جتنے لوگ تھے نبوت کا دعویٰ کرنے والے ان سے جنگ ہوئی ہے. تو اس میں جو ہے مسیلمہ کذاب سے جو ہے ایک جنگ ہوئی ہے یمامہ میں، نجد کا تھا یہ. تو اس کو جنگ یمام بولتے ہیں. یہ بھی بہت جو ہے ٹائٹ فائٹنگ تھی، جیسے جنگ احد ویسے یہی. اس میں بھی 1200-1500 جو ہے صحابہ کرام جو شہید ہو گئے تھے، اور حفاظ کی اکثریت تھی، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندیشہ ہوا کہ اس طرح حفاظ شہید ہوتے رہے تو قرآن کہیں ضائع نہ ہو جائے، تو قرآن کو 2 گتوں کے درمیان جمع کر لیا جائے. تو اسی جنگ میں تو اس میں کیا ہوا تھا کہ مسیلمہ کذاب نے ان کے ایک بیٹے کو جو دھوکے سے قتل کر دیا تھا پکڑ کے، یعنی اکیلے میں پکڑ کے. تو اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ ٹھان لی تھی کہ مسیلمہ کو جب تک نہیں ماروں گی یا نہیں مروں گی پھر میں آؤں گی نہیں، بیٹے کا بدلہ لے کے رہوں گی. لہذا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیجے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ بھی ساتھ گئی. اور جب میدان میں بالکل مسلمان نازک حالت میں آ گئے تھے، پھر بھی یہ آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی اپنے ٹارگٹ کی طرف، یہاں تک کہ بڑے بڑے صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے ہیں. آپ جانتے ہیں حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں، زید بن خطاب شہید ہوئے ہیں. بڑے بڑے صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے تھے. لیکن یہ آگے بڑھتی رہی تھی، بڑھ رہی تھی. لاسٹ میں جب بالکل عین موقع پہ پہنچنے والی تھی کہ وحشی بن حرب نے جو ہے برچھا پھینک کر کے اس کو مارا ہے اور وہ گرا ہے، تو ان کے بیٹے نے تلوار سے اس کو فنش کیا ہے.
تو پھر ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا کہ میں نے اپنا ٹارگٹ پورا کیا۔ تو اس لیول کی یہ خاتون تھی کہ جو عزم کر لیتی تھی، جو ٹھان لیتی تھی تو کرتی تھی، تو بہت ہی بہادر خاتون تھی۔ لہذا صحابہ کرام میں بڑے بڑے صحابہ کرام جو ہے جب یہ بہت ضعیف ہو گئی تو ان کے یہاں جایا کرتے تھے، دیدار کیا کرتے تھے اور حال چال پوچھا کرتے تھے۔ اور دور فاروقی میں جو ہے ان کا انتقال ہوا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے یہ بیٹوں کو بھی بہت بہادر بنا کر کے جو ہے میدان میں بھیجتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ہی خواتین کو جو ہے حوصلہ دے، جس طرح ام عمارہ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے حوصلہ دیا تھا کہ نارمل حالات میں اپنے گھر میں رہیں، اپنے کام کاج سنبھالیں، اور جو سافٹ کام اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس کو نبھائیں، لیکن جب وقت پڑے تو پھر وہ آہنی دیوار بھی بن جائیں اور مرد آہن سے بھی بڑے جو ہے بہادر بن کر کے میدان میں آئیں اور اپنے دین، جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے اپنی سب چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ام عمارہ سے درگزر کا معاملہ کرے، ان کی لغزشوں پر پردہ ڈالے اور ان کے قبروں کو نور سے بھر دے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔